الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وملجانا ومأوانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم الأنبياء. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، حبیب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے بعد سورۃ بنی اسرائیل، جس کو سورۃ اسراء بھی کہا جاتا ہے، 15ویں پارے کی پہلی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے بھی معجزات عطا فرمائے گئے ہیں، ان تمام معجزات میں سب سے عظیم اور سب سے بڑا معجزہ جو آج تک زندہ و جاوید ہے وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کے بعد جو دیگر بڑے بڑے معجزات ہیں، ان میں پھر سب سے پہلے نمبر پر بڑا معجزہ وہ معراج شریف کا معجزہ ہے، اور یہ ایسا معجزہ ہے کہ یاد رکھیے، جس کی مختلف جہتیں ہیں، جس کے مختلف پہلو ہیں، بعض پہلو اور بعض جہتیں وہ ہیں جن کا تعلق امت کے ساتھ ہے۔ اس معجزے کے بعض پہلو اور جہتیں وہ ہیں جن کا تعلق براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ ہے، اور بعض پہلو اور جہتیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق خود رب کائنات کے ساتھ ہے۔ جو جہت بھی ہو، جو پہلو بھی ہو، ہر جہت اور ہر پہلو میں جہاں امت کے لیے ایک بہت بڑا درس اور بہت بڑی تعلیم موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ اللہ کی طرف سے جو نوازشاتی پہلو ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک عظیم نشانی بھی ہے۔ اسی کا ذکر اللہ نے سورۃ بنی اسرائیل یا سورۃ اسراء کی پہلی آیت، جو 15ویں پارے کی بھی پہلی آیت ہے، اللہ نے اس میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات کہ جو اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو لے گئی، لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی،
یہ مسجد اقصی وہ جگہ ہے، وہ مبارک اور مقدس مقام ہے، بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا۔ اب اس پورے سفر معراج کا جو مقصد ہے اور جو غرض ہے، اللہ نے فرمایا وہ اس لیے لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنی قدرتیں اور اپنی قدرت کی نشانیاں جو بڑی بڑی ہیں وہ اپنے حبیب اور اپنے خاص بندے کو دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی رب جو اپنے بندے کو لے گیا وہ سمیع، اچھی طرح سننے والا بھی ہے، بصیر اور بڑی اچھی طرح دیکھنے والا بھی ہے۔ یہ آیت کریمہ معراج شریف کے پہلے حصہ کہ جس کا تعلق مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے اس کا بیان کیا گیا ہے۔ مسجد اقصی کے بعد جو دوسرا پہلو ہے وہ مسجد اقصی سے لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے تک، یعنی 7ویں آسمان تک، اور پھر تیسرا مرحلہ وہ ہے کہ جو پھر 7ویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا سے لامکان تک، اور پھر اللہ کا دیدار اور اللہ کی ملاقات تک۔ تو یہ 3 بنیادی طور پہ معراج شریف جو معجزہ ہے اس کے یہ 3 جو ہے وہ پہلو ہیں اور 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے کا بیان وہ قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ اسراء میں ہوا، جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دوسرا جو حصہ ہے کہ جس کا تعلق مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک ہے، 7ویں آسمان سے اوپر تک، اس کا بیان صحیح احادیث میں وارد ہوا ہے۔ اور پھر جو تیسرا حصہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام قدس میں حاضری ہے اور اللہ کا دیدار ہے اور اللہ کے ساتھ راز و نیاز ہے، ان کا بیان سورۃ نجم کی بعض آیات سے بھی واضح ہوتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ سے بھی واضح ہوتا ہے۔ بہرکیف امت کے لیے اس کے اندر جو تعلیم ہے، جو درس ہے، آج مختصراً ان کا بیان ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف جب سفر پہ لے جایا گیا تو یاد رکھیے اس کے کچھ اسباب بھی ہیں کہ یہ معجزہ آپ کو کیوں عطا فرمایا گیا۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، بلکہ معراج شریف کے جو اسباب ہیں ان پہ مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں، اتنے اسباب ہیں اور ہر سبب کے اندر بے شمار حکمتیں۔ بہرکیف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام جب مسجد حرام سے مسجد اقصی یہاں تک لے گئے تو اسی راستے میں آپ نے کچھ مشاہدات فرمائے، کچھ چیزوں کو ملاحظہ کیا، جس کے متعلق اللہ نے فرمایا لنریہ من آیاتنا، ہم اپنے خاص بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں بتائیں۔ ان قدرت کی نشانیوں میں بہت ساری چیزیں تھیں، جن میں بعض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ساتھ خاص تھی اور بعض وہ تھیں جو امت کے درس اور تعلیم کے لیے دکھائی گئیں، جن میں امت کا ثواب بھی ہے کہ بعض اعمال پہ کتنا ثواب دیا جانا ہے، اور پھر بعض وہ عذاب کی صورتیں ہیں کہ بعض گناہوں کی صورت میں اور بعض تقصیرات کی صورت میں امت کو کیا کیا عذاب کل قیامت کے دن دیا جائے گا۔ تو وہ تمام صورتیں متمثل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دکھائی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جب مسجد حرام سے مسجد اقصی تک براق پہ مجھے سفر کرایا گیا، اور یہ براق جنت کا وہ جانور ہے کہ جس کی حد رفتار کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس کی رفتار اتنی تھی کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی، یاد رکھیے آپ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ اس کا پہلا قدم جا کے پڑتا تھا۔ ایک ہماری نگاہ ہے اور ایک جنتی جو براق ہے، سواری ہے، اس کی نگاہ ہے۔ اس سے مراد وہ جنتی نظر ہے، دنیاوی نظر نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا براق پہ مجھے سوار کرایا گیا، جبریل علیہ السلام نے براق کی جو رکاب تھی وہ تھامی ہوئی تھی اور آگے پیچھے فرشتوں کا ہجوم تھا، ہزاروں فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں شامل تھے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ تشریف فرما ہے، آپ فرماتے ہیں یہاں تک کہ
جب مسجد اقصی بیت المقدس جو ہے جب اس کی حدود میں ہم داخل ہوئے تو میں نے ایک جگہ پہ سرخ ٹیلے کے قریب ایک قبر میں دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قائم یصلی، موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ فرماتے کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور حضور نے ارشاد فرمایا اگر میں وہاں پہ ہوتا تو یہ میرے صحابہ میں تم کو وہ جگہ بھی بتا سکتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں پہ ہے۔ تو میں نے اس سرخ ٹیلے کے قریب موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا، یصلی، کہ جو کھڑے ہیں اور نماز ادا فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد اقصی پہنچے تو اس دوران آپ کو کچھ مشاہدات کرائے گئے، کچھ چیزوں کو مثال کے طور پہ پیش کیا گیا جن کو آپ نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرمایا۔ جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک قوم کو دیکھا کہ جن پہ عذاب کے فرشتے مقرر ہیں اور ان کے سروں کو توڑ رہے ہیں، ان فرشتوں کے پاس آگ کے ہتھوڑے ہیں اور وہ ان لوگوں کے ایک قوم ہے ان کے سروں کو مار رہے ہیں، ان کے سر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، پھر وہ سر ان کے اجزاء آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں، دوبارہ وہ ان کو جو ہے پھر دوبارہ ضرب لگاتے ہیں، پھر ان کے سر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، وہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، پھر ان کے سروں کو جوڑ دیا جاتا ہے اور اس طرح مسلسل وہ اس عذاب میں مبتلا ہیں۔ میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون سے لوگ ہیں، اتنا سخت عذاب ان کو دیا جا رہا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کا عذاب آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ جن پہ نماز فرض ہے اور وہ نماز ادا نہیں کرتے، جن پہ نماز فرض کی گئی ہے اور وہ نماز ادا نہیں کرتے، اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے وہ شرماتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے سے وہ جو ہے کوتاہی کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنا وہ پسند نہیں کرتے۔ تو اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کا عذاب ہے جن پہ نماز فرض ہے اور وہ نماز ادا نہیں کرتے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اللہ سے معافی چاہی، توبہ استغفار کی، ہم آگے بڑھے، جب آگے بڑھے تو پھر ایک قوم ہمیں نظر آئی، وہ ایسی قوم تھی حضور فرماتے ہیں کہ جن کے بدن میں اضافی گوشت کے لوتھڑے تھے اور اضافی چیتھڑے وغیرہ ان کے بدن کے ساتھ وہ گھسٹ رہے تھے زمین پہ، اور ان کے جو پیٹ ہیں وہ بڑے ہوئے تھے، پیٹ ان کے بڑے ہوئے تھے اور اضافی گوشت کے ٹکڑے ان کے ساتھ لٹک رہے تھے اور وہ بڑی سخت اذیت میں تھے، اور ان کے پیٹ اتنے بڑھ چکے تھے کہ ان کے پیٹوں کے اندر جو ہے جو حشرات ہیں، جو سانپ اور بچھو نما چیزیں تھیں وہ نظر آ رہی تھیں اور بڑی سخت عذاب میں وہ مبتلا تھے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا اے جبریل یہ کون سے لوگ ہیں اتنے سخت عذاب میں مبتلا ہیں؟ اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے حضور فرماتے ہیں کہ وہ اپنے پیٹوں کے بل زمین پہ پڑے ہوئے تھے، ان کے پیٹ اتنے وزنی تھے کہ وہ اٹھ نہیں سکتے تھے، جو ہی وہ اٹھنا چاہتے پھر دھڑام سے وہ نیچے گر جاتے، پھر اٹھتے پھر وہ گر جاتے۔ میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کون سے لوگ ہیں اتنے سخت عذاب میں مبتلا ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو بڑے مزے سے حلال سمجھتے ہوئے سود کھاتے ہیں، جو سود خور ہیں، جو سود کھاتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کا عذاب ہے، ان کی مثال آپ کو دکھائی جا رہی ہے۔ سود یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ سورۃ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اے ایمان والو تمہیں سود سے منع کر دیا گیا ہے، سود کی ساری صورتیں میرے حبیب نے تمہیں واضح کر دی ہیں، اب بھی اگر تم سود سے منع نہیں ہوگے، سود سے باز نہیں آؤ گے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضور نے فرمایا میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا ہم تھوڑے سے اور آگے بڑھے، ایک دوسری قوم مجھے نظر آئی کہ جن کے ہونٹ وہ بڑے ہوئے ہیں، ہونٹ ان کے اونٹوں کی طرح لٹک رہے ہیں، اور جب ان کو بھوک لگتی ہے وہ جاتے ہیں، ان کے سامنے کچھ ایسے خاردار پودے ہیں جو کانٹوں سے بھرے ہوئے ہیں، بدبودار پودے ہیں، اور وہ اونٹوں کی طرح ان بدبودار پودوں کو کانٹوں سمیت وہ کھا رہے ہیں، جو ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتے لیکن بڑی مشکل سے وہ چبا کے ان کو کھاتے ہیں، بھوک ہے اور کچھ ہے نہیں کھانے کے لیے، لیکن جب وہ کھاتے ہیں تو ان کے اس گلے میں نظر آتا ہے کہ وہ جو کچھ کھا رہے ہیں وہ ان کو چیرتا ہوا، خون بہاتا ہوا، پیپ بہاتا ہوا ان کے پیٹ میں جا رہا ہے، اور اتنے سخت عذاب میں وہ مبتلا ہیں۔ حضور نے پوچھا ہے جبریل یہ کون سے لوگ ہیں؟
حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن پہ زکوٰۃ فرض ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جن پہ زکوٰۃ فرض کر دی گئی ہے، ان کو اللہ نے مال عطا کیا ہے، ان پہ زکوٰۃ فرض کر دی گئی ہے اپنے مال کی 2.5% پورے مال کا 2.5% جو زکوٰۃ ان پہ فرض کر دی گئی ہے، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور زکوٰۃ کا مال کھاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے پھر اللہ سے پناہ چاہی، ہم آگے بڑھے، جب آگے بڑھے تو میں نے قوم کو دیکھا کہ جس میں مرد اور عورتیں ہیں، ان کے سامنے 2 قسم کے سالن پڑے ہوئے ہیں، 2 قسم کی دیگیں ان کے سامنے پڑی ہوئی ہیں، ایک میں بڑا خوشبودار اور لذیذ پکا ہوا گوشت ہے اور دوسرے میں بدبودار اور کیڑوں سے بھرا ہوا کچا گوشت ہے۔ یہ ساری قوم دوڑتی ہے اور اس خوشبودار اور ذائقے دار لذیذ گوشت کو چھوڑ کے جو کچا بدبودار اور کیڑوں سے بھرا ہوا گوشت ہے اس کو بڑے مزے سے لے کے کھا رہی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے پوچھا جبریل یہ کون سے لوگ ہیں جو کہ صاف ستھری اور لذیذ چیز کو چھوڑ کے اس گندی چیز کو کھا رہے ہیں جس کے اندر کیڑے بھی ہیں، جو بدبودار بھی ہے، جو خراب بھی ہے، کچا بھی ہے، یہ اس کچی اور بدبودار چیز کو کھا رہے ہیں اور لذیذ اور خوبصورت چیز کو چھوڑ رہے ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ مرد ہیں کہ جن کو اللہ نے حلال بیویاں عطا کی ہیں ان کے نکاح میں، وہ ان کو چھوڑ کر بازاری عورتوں کے پیچھے پھرتے ہیں اور عورتوں کے پاس طوائف کے پاس جا کے وہ رات گزارتے ہیں۔ یہ آپ کی امت کے ان مردوں کی مثال ہے اور یہ آپ کی امت کی ان عورتوں کی مثال ہے یا رسول اللہ جن کو اللہ نے حلال مرد عطا کیے ہیں، نکاح میں ان کو اللہ نے مرد عطا کیے ہیں اور وہ اپنے مردوں کو، اپنے شوہروں کو چھوڑ کر دیگر مردوں کے پیچھے، دیگر بدکار اور زناکار مردوں کے پیچھے پھرتی ہیں، ان کے ساتھ تعلقات استوار کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتی ہیں۔ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے ان مردوں اور عورتوں کی مثال ہے جن کو اللہ نے حلال راستہ اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کا عطا فرمایا ہے، حلال راستہ دکھایا ہے، لیکن وہ ان حلال راستوں کو چھوڑ کر حرام راستوں پہ چل کے اپنی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کا عذاب ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا جب ہم آگے بڑھے تو میں نے قوم کو دیکھا جن کے ہونٹ بڑے ہوئے ہیں، ہونٹ ان کے سوجے ہوئے ہیں، ان کی زبانیں ان کے سینوں تک لٹک رہی ہیں اور عذاب کے فرشتے ان کے اوپر مامور ہیں جنہوں نے آگ کی کینچیاں پکڑی ہوئی ہیں اور ان کی زبان کو وہ کاٹتے ہیں۔ جب ان کی زبان کٹ کے نیچے گر جاتی ہے دوبارہ ان کی زبان اگ آتی ہے، وہ دوبارہ ان کی زبانوں کو اور ان کے ہونٹوں کو کاٹتے ہیں، وہ دوبارہ دوبارہ اگ آتی ہے، پھر وہ ان کو کاٹتے ہیں اور وہ چیختے چلاتے ہیں اس عذاب کی وجہ سے اور اتنے سخت عذاب میں وہ مبتلا ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون سے لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ ہؤلاء خطباء الفتنة من امتک یقولون ما لا یفعلون۔ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ واعظ، وہ خطیب، وہ مبلغ ہیں جو اوروں کو تو نیکی کا راستہ بتاتے ہیں لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اوروں کو تو نیکی کا راستہ بتاتے ہیں، اوروں کو تو نیکی پہ چلنے کی ترغیب دیتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اوروں کے لیے تو نصیحت کا باعث بنتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ یہ آپ کی امت کے ان واعظین کا، ان مبلغین کا اور ان خطباء کی مثال ہے جو اللہ نے آپ کو دکھائی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی سخت مذمت کی ہے قرآن کریم میں سورۃ صف 28ویں پارے میں اس شخص کی جو اوروں کو تو نصیحت کرتا ہے لیکن خود عمل نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کرتے ہی کیوں ہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے؟ اور پھر اللہ نے فرمایا میں تمہیں کیوں منع کر رہا ہوں؟ اس لیے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے ہاں یہ بات بڑی ناپسندیدہ ہے، اللہ کو یہ بات بڑی ناپسند ہے، اللہ کے غضب اور اس کے جلال کو دعوت دیتی ہے کہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم اوروں کو نصیحت کرو اور خود میاں فضیحت بن جاؤ، خود اس پہ عمل نہ کرو۔ تو حضور نے فرمایا میں نے اپنی امت کے ان لوگوں کے عذاب کو دیکھا، اور بھی بہت سارے مشاہدات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر معراج میں دیکھے۔ پھر حضور نے فرمایا میں نے اس راستے میں ایسی قوم کو بھی دیکھا کہ جو بیج بو رہے ہیں، کھیتوں میں لگے ہوئے ہیں، بیج بوتے ہیں، ابھی وہ بیج بوتے بوتے جب کھیت کے آخری سرے تک پہنچتے ہیں تو ان کی فصل جو ہے وہ اگ آتی ہے بغیر محنت کے، بغیر پانی کے، بغیر ہل چلائے۔
وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ دوبارہ اس کھیت کے اس سرے تک آتے ہیں اور یہاں سے فصل کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، بڑے خوش ہیں کہ ہم نے ابھی جو ہے وہ بیج بویا اور ابھی ہمیں فصل مل گئی۔ وہ فصل کاٹتے کاٹتے جب کھیت کے سرے تک پہنچتے ہیں اور اس فصل کو جمع کرتے ہیں، دوبارہ سے وہ فصل اگاتی ہے، وہ پھر اور بھی خوش ہوتے ہیں، پھر وہ فصل کاٹتے ہیں، جب دوسری مرتبہ کاٹ چکتے ہیں پھر جب پیچھے دیکھتے ہیں تو وہ فصل دوبارہ اگاتی ہے، اور اسی طرح بیج ایک مرتبہ بویا ہے لیکن بار بار اس فصل کو وہ کاٹ رہے ہیں اور وہ لوگ بڑے خوش ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کو بظاہر ایک چھوٹے سے عمل جو انہوں نے کیا اس کا اتنا اجر ان کو مل رہا ہے؟ ایک بیج بویا تھا اور ایک بیج پہ یہ کئی فصلیں کاٹ رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، وہ عظیم لوگ ہیں آپ کی امت کے یا رسول اللہ جو اللہ کی راہ میں دین اسلام کی سربلندی کے لیے، مسلمانوں کے تحفظ کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ یہ آپ کی امت کے مجاہدین کی مثال ہے جن کی برکت سے اللہ نے اسلام کو تحفظ عطا فرمایا ہے، جن کی برکت سے اللہ نے مسلمانوں کو تحفظ عطا فرمایا ہے، ورنہ یہ کافر تو مسلمانوں کو کچا چبا جاتے ہیں، یہ تو ان کو زندہ نگل لیتے، یہ تو ان کی ریاستوں کو ختم کر دیتے۔ یہ آپ کی امت کے ان مجاہدین کا اجر ہے کہ جو ایک مرتبہ زندگی میں جہاد کرتا ہے لیکن اللہ قیامت تک اس کو مسلسل اس کا اجر عطا فرماتا رہتا ہے۔ یہ آپ کی امت کے ان مجاہدین کی مثال ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ میں نے ایک جگہ پہ کچھ خیمے دیکھے جو موتیوں سے بنے ہوئے تھے، موتیوں سے بنے ہوئے خیمے نما ایک گھر بنے ہوئے تھے، بہت سارے تھے اور لوگ اس میں بڑی خوشی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون سے لوگ ہیں جن کے لیے اتنا اہتمام، اتنے بہترین موتیوں سے جڑے ہوئے خیمے، یہ کون سے لوگ ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ مؤذنین ہیں اور وہ ائمہ ہیں کہ جو اللہ کی رضا کے لیے صبح و شام اذان بھی دیتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی امامت بھی کرتے ہیں۔ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں۔ الغرض یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معراج شریف کے سفر میں بہت سارے مشاہدات کیے، بہت ساری چیزوں کو دیکھا، اپنی امت کے لیے بہت درس لے کے آئے۔ وہ معراج شریف جو معجزہ عظیمہ ہے، بہت بڑا ایک معجزہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اسی رجب کے مہینے کی 27ویں رات کو مستند روایت کے مطابق آپ کو یہ عطا فرمایا۔ 27ویں رات جو اس رجب کی مہینے کی ہے، اس 27ویں رات کو آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا گیا۔ اور یہ وہ عظیم معجزہ ہے کہ آج سے پہلے فلاسفہ اس کا انکار کرتے تھے، فلسفی، حکماء، مناطق جو کہ عقل کی بنیاد پہ، عقل کے ترازو پہ ہر چیز کو پرکھتے ہیں، وہ اس کا انکار کرتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے ایک انسان جو ہے وہ ساتوں آسمانوں سے بھی پار چلا جائے اور عرش اور کرسی اور ساری چیزوں کا جو ہے وہ مشاہدہ بھی کرے اور یہاں سے وہاں چلا جائے، وہاں سے وہاں جائے، پوری کائنات گھوم پھر کے آ جائے اور رات ہی ختم نہیں ہو رہی، رات کے تھوڑے سے حصے میں سب کچھ ہو جائے۔ اس کے مختلف جوابات ہر زمانے میں دیے گئے ہیں، لیکن الحمدللہ آج سائنس نے جتنی ترقی کی ہے اور سائنس جہاں تک پہنچی ہے اور سائنس کی پہنچ جہاں تک ہے، آج سائنسی حوالوں سے بھی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ایک انسان کے لیے یہ سارا کچھ ممکن ہے۔ اور پھر یاد رکھیے سائنسی حوالے نہ بھی ہوں، ہماری عقل میں بات نہ بھی آئے، اللہ کا فرمان ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے حبیب کو لے جانے والا تو اللہ ہے۔ تو جب اللہ سب اپنے حبیب کو لے جانے والا ہے تو اللہ کے لیے تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ یہ ممکن ناممکن تو ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے کون سی چیز ناممکن ہے؟ تو وہ رب جس نے اپنی طرف نسبت کی اسری بعبدہ، کہ وہ رب، وہ اللہ اپنے خاص بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں معراج شریف کے سفر پہ لے گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پیغام اور جو سبق اور درس اس پورے معجزہ معراج میں ہمارے لیے پڑا ہوا ہے، اللہ ہم سب کو اس پہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔